السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ 276 اور 277 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں سود کی مذمت اور برائی بیان کی گئی۔ سود، بیاج، سود فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اردو اور ہندی میں بیاج استعمال ہوتا ہے، گجراتی میں اسی کو ویاج کہا جاتا ہے، اور اسے عربی میں ربا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت کریمہ کے ایک حصے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا یعنی سود، بیاج کو حرام کیا۔ تو اسی کے بارے میں، اسی کے تعلق سے مزید اس آیت کریمہ میں 276 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ سود کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے، جو بیاج کھاتا ہے، اس کے رزق سے، اس کی روزی سے، اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ سود خور ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لالچ اس کی ختم نہیں ہوتی، اور اس کے دل میں مال کی محبت ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مال کا مطالبہ کرتا ہی رہتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے مال سے، اس کے رزق سے، اس کی روزی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ جو حلال روزی کماتا ہے تو اگرچہ کم کماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ یعنی سود خور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اتنا ناپسندیدہ شخص ہے، اور وہ اتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کا حج بھی قبول نہیں کرتا، اور اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرتا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ بھی اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ تو عام طور پر ارشاد فرمایا گیا، جو حرام مال اس نے کمایا ہے سود کے طور پر، اس کے ذریعے سے اگر کوئی وہ صدقہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے اسی مال کو خرچ کر کے، اور اسی کے ذریعے وہ جہاد میں خرچ کر کے، یعنی مال سامان، یہ گھوڑے کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا، ہتھیار کا انتظام کیا، اسی حرام مال کے ذریعے کیا، یا اسی حرام مال کے ذریعے سے رشتہ داروں کی مدد کی، تو یہ تو بہت زیادہ برا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں کفر کا بھی اندیشہ، کہ جو حرام کماتا ہے، حرام مال کماتا ہے، پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسی پروردگار سے ثواب کی امید کرتا ہے جس کی پہلے اس نے نافرمانی کی۔ حرام کمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، سود کو حرام قرار دیا، سود کمانے سے، سودی لین دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، پھر بھی یہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، بیاج کماتا ہے، پھر اسی بیاج کو اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر دیتا ہے، اور اللہ سے صدقے کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے! تو ظاہر سی بات، اس کو ثواب تو ملنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے دوسرے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، دوسرے نیک اعمال کا بھی اس کو ثواب نہیں ملتا۔ یہ سود کی بے برکتی اور بیاج کی بے برکتی ہے، اور یہ پھٹکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، جبکہ صدقہ اور خیرات کو زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں صدقہ اور خیرات کیے ہوئے مال میں
اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے. یعنی جو صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اس کی روزی میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو اس کا ثواب ملے گا وہ تو الگ سے، اور اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ وہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس میں ریاکاری دکھاوا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یعنی ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو اور زیادہ کر دیتا ہے. اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے، کھجور دیکھیں یعنی ایک کھجور بھی اگر حلال کمائی سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو کھجور کتنی چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو بھی قبول فرمائے. یعنی کھجور کے برابر جو صدقہ لیکن حلال کمائی سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے. یعنی اس صدقے کی پرورش کرتا ہے. پرورش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یعنی بچڑے کو پالتا ہے، اس کو چارہ دیتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یہاں تک کہ بچڑا بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تشبیہ صدقہ کرنے والے کے صدقے کو اگرچہ وہ کھجور کے برابر ہو جبکہ حلال کمائی سے وہ صدقہ کیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے، یعنی اس میں اضافہ کرتا ہے. اور یہاں بڑھانے کا کیا مطلب؟ اس میں اضافہ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں ابھی نہیں پتہ چل رہا، ہم نے ایک کھجور خوش دلی کے ساتھ حلال کمائی سے کسی حاجت مند کو دے دی، یا ایک کھجور سے زیادہ ہم نے صدقہ کر دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ہم تو کبھی بھول بھی جاتے کہ ہم نے کتنا صدقہ کیا، لیکن وہ اللہ کے یہاں محفوظ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں، وہ ساری چیزیں اس کے پاس لکھی ہوئی، فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے ہمارے سارے اعمال کو، چھوٹے اعمال کو بھی، بڑے اعمال کو بھی. ہمارا کھجور کے برابر صدقہ اگر کیا حلال کمائی سے اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر ہم نے لاکھوں کی تعداد میں اگر صدقہ کیا ہے، لاکھوں کی رقم اگر ہم نے صدقہ کی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ صدقہ اگر خوش دلی کے ساتھ کیا گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں جو کھجور جو ہم نے صدقہ کی تھی حلال کمائی سے وہ پہاڑ کے برابر ہمیں ثواب کی شکل میں ملے گی. تو یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے. آگے آیت نمبر 278 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو یعنی سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. کیا مطلب ہوا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام بھی، مسلمان بھی سودی لین دین کرتے تھے، لیکن اس آیت کریمہ میں سود کی حرمت نازل ہو گئی تو اب سود کا لین دین ناجائز حرام ہو گیا. تو اس سے پہلے جو سود کے معاملات وہ کر رہے تھے تو ممکن ہے کسی کا تو پورا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، لیکن یہ بھی تو ممکن کسی کا حساب باقی ہفتے مقرر کیے جاتے ہیں، ابھی بھی تو ہوتا ہے انسٹالمنٹ کی شکل میں سود اور ہفتہ وصول کیا جاتا ہے. جیسے کسی کو 2 لاکھ روپے دے دیے اور اس کے اوپر 50,000 روپے سود کے طور پر لگا دیا گیا. اب وہ 2 لاکھ روپے تو وہیں ابھی پورے کے پورے باقی ہیں، وہ تو لیتا ہی ہے وہ جو قرض دینے والا ہے، لیکن یہ 50,000 روپے اس کا ہفتہ وصول کرتا ہے. اور اگر اس کو وقت پر نہ دیا جائے تو اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ٹائم پر اگر اس کو نہ دیا جائے، نہ ادا کیا جائے تو اس میں اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس طریقے سے ظلم پر ظلم وہ قرض لینے والے پر ہوتا ہے. قرض لینے والا ویسے تو محتاج ہوتا ہی ہے، اور قرض لینے والا کوئی خوشی سے عام طور پر قرض نہیں لیتا. یہ ہم بڑے بزنس مین لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے قرض لیتے رہتے ہیں، لون لیتے رہتے ہیں. یہاں غریبوں کی بات کریں جو حاجت مند ہوتے ہیں، جو مجبوری میں قرض لیتے ہیں، جن کو مجبوری میں ایسا سودی قرض لینا پڑتا ہے.
تو وہ پہلے ہی سے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، انہوں نے یہ قرض لیا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ تکلیف، اوپر سے وہ ظالم ظلم کرتا ہے قرض دینے والا، اور سود بھی وصول کرتا ہے، اور اگر وہ وقت پر ہفتہ نہ دے پائے، اس کی قسط ادا نہ کر پائے تو اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ ظلم پر ظلم اس پر ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے تو سود کے معاملات ہوتے تھے تو کسی کا حساب کتاب ہو چکا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر کسی کا حساب کتاب باقی ہے، جیسے مثال کے طور پر 50,000 روپے سود کے طور پر مقرر ہوئے تھے، اس میں سے 25,000 روپے وصول کر چکا تھا، لیکن 25,000 روپے وصول کرنے باقی تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ 25,000 کو چھوڑ دے، کیونکہ 25,000 ابھی بھی وہ سود ہے، اور پہلے کے جو 25,000 روپے لے چکا ہے اس کے بارے میں ابھی فرمایا گیا کہ جو پہلے جو کچھ بھی معاملات ہو چکی ہے، حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے، سود کے حرام کیے جانے سے پہلے جو کچھ بھی انہوں نے لین دین کیا وہ معاف ہے، تو جو 25,000 روپے پہلے لے چکے وہ تو معاف ہے، لیکن اب جو 25,000 روپے باقی وہ آگے لیں گے تو یہ حرام ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں اور وہ معاف کر دیں، اور باقی اپنی جو اصل مدت جو رقم ہے وہ لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی حکم آئے گا، جیسے میں نے ابھی 2 لاکھ روپے کا تذکرہ کیا، 2 لاکھ پہ 50,000 روپے یہ سود کے طور پر مقرر ہوئے تھے، تو وہ 2 لاکھ تو اس کے ہیں، وہ 2 لاکھ تو وصول کر سکتا ہے جو 2 لاکھ قرضے کے طور پر دیے ہیں، اور باقی جو 50,000 روپے تھے اس میں 25,000 کا معاملہ اگر پہلے کر چکے ہیں اور 25,000 بعد میں، یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو 1000 ہم روپے کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں روپے تو چلتے نہیں تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے مثال کے طور پر، ورنہ اس زمانے میں تو درہم اور دینار چلتے تھے، تو یہ چیز ہے کو حرمت کا حکم نازل ہو گیا، تو اب سود لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، لینے کے جہاں تک معاملات ہے تو اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں جہاں آدمی محتاج ہوتا ہے، حاجت شرعیہ کا اگر تحقق ہو جائے تو وہاں اجازت بھی ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ شامل کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ کہہ کر مخاطب کیا، ایمان والے کہہ کر کہ اے ایمان والو، اور ظاہر سی بات ہے ایمان والوں کو ایمان والا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو، مطلب کہ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اور ایمان کے ایک اہم تقاضے یعنی تقوی کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا حکم فرمایا۔ یہ تقوی کب ہوگا کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے گا، بلکہ شک والی چیزوں سے اور شبہ والی چیزوں سے بھی، جس کے حلال اور حرام ہونے میں، جائز اور ناجائز ہونے میں شک ہو، آدمی اس سے بھی بچے، اس کو کہا جاتا ہے تقوی، کیونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ناجائز کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی حرام کام نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے، تو وہ جو یقینی طور پر حرام چیزیں اس سے تو بچتا ہی بچتا ہے، جو شک والی چیزیں، جو شبہ والی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ یہاں پر حرام کا ذکر فرمایا اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ یعنی سود کا تذکرہ بھی کیا، چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا، مقروض مطلب جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، قرض دار، تو قرض دار پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا، جیسے میں نے مثال دی درہم کے ذریعے 20 درہم سود کے طور پر مقرر ہوئے تھے، اس میں سے 10 درہم وہ وصول کر چکا تھا اور 10 درہم باقی تھا، کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا، یعنی 10 درہم وصول کر چکے تھے، 10 درہم وصول کرنا باقی تھا، کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، سود کی حرمت آ گئی، تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، بلکہ آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ جو 10 درہم وہ لے چکا ہے وہ 10 درہم بھی واپس کریں، نہیں، وہ 10 درہم معاف ہے، جو باقی کے 10 درہم ہیں اب وہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ معاف کر دے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کی یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمے باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو لینے کی بھی اجازت نہیں، یعنی اب نیا معاملہ تو کرنا جائز ہے ہی نہیں، اب سود کا آگے کوئی نیا معاملہ کرے تو وہ تو حرام ہے۔ آیت کریمہ نازل ہو جانے کے بعد اب کوئی سود نہیں کر سکتا، سودی لین دین نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں اور اس میں اگر کوئی سودی رقم باقی رہ گئی تو اس کے لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کو معاف کرنا پڑے گا۔ آگے آیت نمبر 279 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم پر اگر عمل کر لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس حکم پر عمل نہیں کرتے، جو سود باقی رہ گیا اس کو، جو وہ رقم کو چھوڑتے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے، یا سودی لین دین اب بھی جاری رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لو، یعنی پھر اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو سودی لین دین کرتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں، جو بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ کیا کسی کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ کسی کے اندر نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مطلب اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینا۔ تو جو سودی لین دین کر رہے ہیں معاذ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ جنگ کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے۔ یہ شدید ترین وعید ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ کسی کی مجال، کس میں یہ مجال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کر سکے۔ یعنی ایک مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے لڑے گا، ایک مومن کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں۔ لیکن جو سودی کاروبار کرتا ہے اس کے تعلق سے یہ فرمایا جا رہا ہے گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، گویا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سارے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے توبہ کر لی، وہ تائب ہو گئے۔ وہ چونکہ وہ تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی تو بات ہی الگ، ان کے عمل کا جذبہ تو پہلے بیان کیا جا چکا۔ جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم آیا، وہ بغیر چون و چرا کے، بغیر سوال جواب کے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل کرنے کا جذبہ تھا، تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے عمل کیا۔ لیکن جو بعد کے لوگ ہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں، جو سود کی حرمت کو سننے کے باوجود، اور یہ سود اور بیاج یہ حرام ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ سودی لین دین اور بیاج کے معاملات یہ حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو معلوم، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ سودی معاملات کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بیاج کا لین دین کرتے ہیں، تو سوچو ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہی فرماتے کہ آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ کہ وہ دانشور بن چکے ہیں، بڑے مفکر بن کے بیٹھے کہ وہ توبہ کے بجائے آگے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہوتے اور سود کی اہمیت اور اس کی ضرورتوں پر کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں پیپر کے اندر، آپ وہ اخباروں کے اندر کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو نام مسلمانوں کا اور سود کی اہمیت بتا رہے ہیں، بیاج کی ضرورت بتا رہے کہ اس زمانے میں سود کتنا ضروری ہو گیا، اس میں کتنے فائدے ہیں، یہ سود کا کاروبار کرنا چاہیے تو کیا ہوگا کہ قوم ترقی کرے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے آرٹیکل اور مضامین ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کا انجام سوچیں کہ وہ سود کی اہمیت بتانا، سود کے فائدے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود اور بیاج کو حرام فرمایا۔ حرام چیز کے فائدے اور اس کی اہمیت کیا ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سے بچنے میں فائدہ، اس سے بچنے میں نجات ہے۔ تو یہ باتیں آج کل کے نام نہاد مسلمان کرتے ہیں، برائے نام ہی جو سود کی فضیلت بتا رہا ہو، جو سود کی اہمیت اور ضرورت بتا رہا ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا اس کے یہ فائدے گنا رہا ہے۔ خیال رہے، دو گناہوں پر اعلان جنگ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، دو گناہوں پر۔ ایک تو یہ ہو گیا سودی لین دین، جیسا کہ یہاں آیت کریمہ میں بیان ہوا، جو سودی لین دین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھنے پر، جو اللہ کی کسی ولی سے دشمنی رکھے اللہ کا اس سے بھی اعلان جنگ ہے۔
چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے یعنی دشمنی رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو سودی کاروبار کرنے والا، سود خور، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں لوگ تباہ و برباد ہیں، دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گے اور آخرت تو ان کی برباد ہونے والی ہی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے بھی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، وہ دشمنی بھی بڑی نقصان دہ ہے اور وہ بھی تباہ کرنے والی۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی، یہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں اور ایسے ایسے کلمات نازیبا نامناسب جملے بولتے ہیں، تو ان کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی خود اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرضہ ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے۔ جیسے میں نے 2 لاکھ روپے کی مثال دی تھی، اس پر 50,000 روپے سود کے طور پر مقرر ہوئے تھے، تو 2 لاکھ روپے آدمی اپنے واپس لے سکتا ہے اصل قرضہ، اور اس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ کیا مطلب ہوا کہ میں نے ابھی جو مثال دی سمجھانے کے لیے کہ 2 لاکھ روپے قرض کے طور پر دیے تھے، اس پر 50,000 روپے سود کے طور پر مقرر ہوئے تھے، 25,000 روپے سود کے طور پر وصول کر لیے تھے اور 25,000 روپے وصول کرنے باقی تھے، تو جو باقی کے 25,000 وہ تو لے نہیں سکتا کیونکہ اب سود حرام ہو چکا، وہ 2 لاکھ اس کو پورے ملیں گے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو 25,000 روپے سود کے طور پر وہ وصول کر چکا وہ مائنس ہو جائیں گے 2 لاکھ میں سے اور اس کو 1,75,000 روپے ملیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پورے 2 لاکھ روپے کا حقدار ہے، وہ اپنے پورے 2 لاکھ روپے لے سکتا ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تمہیں کوئی نقصان ہو، یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پر ظلم کرو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو قرض دار ہے اس سے قرضے سے زیادہ وصول کرو، یہ بھی درست نہیں، اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا جو قرضہ جو اصل رقم ہے وہ تم کو ملنی چاہیے، اور کوئی تمہیں یعنی تمہارا مقروض اگر اتنی رقم نہیں دیتا تو یہ تم پر ظلم ہوگا، قرض دینے والے پر ظلم ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے نہ ظلم برداشت کیا جائے، کسی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں اور ظلم برداشت کرنا بھی درست نہیں۔ ظلم برداشت کریں گے تو اس کا کیا مطلب، ظلم کو بڑھاوا ملے گا، ظالم پھر اور ظلم کرے گا اور پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا یہ ظالم کو مزید جری کر دیتا، اس کے اندر اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اور وہ ہمت آ جاتی ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اور کوئی مجھے روکنے والا نہیں تو میں ظلم کروں گا، تو اس طرح ظلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، جہاں عفو درگزر اور معاف کرنے کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کیا جائے، یعنی معاف کر دیا جائے۔ شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان برداشت کرو، مطلب یہ ہے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم کو برداشت کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں یہاں پر سود کے تعلق سے اور صدقات وغیرہ کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی۔ اب آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقروض کے تعلق سے بہت ہی اچھی بات آیت کریمہ میں آ رہی ہے کہ مقروض جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ٹائم پر پھر کیا زبردستی وہ رقم کا مطالبہ کرنا چاہیے یا اس کو مہلت دینی چاہیے، اور اگر ہم مہلت دیتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔